अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसे आपको पता है कि आजकल क्रिसमस का सीज़न चल रहा है यहाँ से, जी जी। और ये हमारे एक यहाँ पे एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है कि क्रिसमस पे हम एक दूसरे को विश करते हैं। सही है। ठीक है। इसके बरक्स हमें कोई पता नहीं है कि इसके मुतालिक हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है। सही है। ठीक है। तो आज इसी मौजू पे बात हो रही है। इंजीनियर साहब से किसी ने सवाल पूछा है कि क्रिसमस के मुतालिक आपकी क्या राय है, या हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है। ठीक है। तो पहले सवाल सुनते हैं, फिर उसके बाद उसका जवाब सुनते हैं अली भाई से। अली भाई, सवाल है, हिंदुओं के त्यौहार होली और दिवाली के खाने का क्या किया जाए, विश कर सकते हैं? यानी ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पिछले दिनों आपको पता है दिवाली की जो सरमनी है मनाई गई है 6 नवंबर को। ये हिंदुओं के यहाँ दो बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, होली का और दिवाली का। इस तरीके से क्रिश्चियंस के यहाँ भी यानी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, और भी गैर मुस्लिम के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। और ख़ुसूसन जो लोग दूसरे मुल्कों के अंदर मुकीम हैं, हमारे यूरोप में, अमेरिका के अंदर, उन लोगों को ज़्यादातर ये इशू होता है कि अब ज़ाहिर है कि वो एक ही ऑफिस में कुछ हिंदू काम कर रहे हैं, कुछ क्रिश्चियंस कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, वो ईद भी विश करते हैं। तो मुसलमान उस वक्त तो खैर मुबारक बड़े शौक़ से ले लेते हैं, और जब क्रिसमस की या होली या दिवाली की बारी आती है उस वक्त फिर हमें ही मेज़ कर रहे होते हैं कि जनाब क्या किया जाए। तो ये अब उसूली बात इस हवाले से समझ लें। पहली तो बात यह है कि एज़ फार एज़ ह्यूमन डिग्निटी इज़ कंसर्न, तो इस दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं, ह्यूमन डिग्निटी में आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, चाहे वो ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, बुद्ध मत के रहने वाले लोग हों। इन सब के सब लोगों के साथ खाना पीना भी जायज़ है, अगर खाने वाली चीज़ हलाल हो। एक प्लेट में भी आप खा सकते हैं, कोई इस्लाम के अंदर इसकी ममानियत नहीं है। सही है। अब रहा ये इनकी मजहबी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक, तो चूँकि ये ज़्यादातर मजहबी एक्टिविटीज़ शिर्क के ऊपर मबनी है। शिर्क के साथ इस्लाम को आपको पता है एक ख़ास मिजाज है। शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। कुरान हकीम में कम से कम 2 दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है, सूरह अन-निसा के अंदर 116 और 48 नंबर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस गुनाह को तो माफ़ नहीं करेगा कि कोई अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे, इसके अलावा हर गुनाह माफ़ कर देगा। दुनिया में जितने भी गुनाह हैं वो शिर्क की ही दरख्त के आप समझ लें शाखें हैं किसी न किसी फॉर्म में, और जितनी दुनिया में नेकियां हैं वो तौहीद के शजरे मुबारका की शाखें हैं। सही है। ये जो मजहबी एक्टिविटीज़ हैं दूसरे मज़ाहब की, चाहे वो ज्यूज़ की हों, क्रिश्चियंस की हों या हिंदुओं की हों, ये ज़्यादातर शिरकी एक्टिविटीज़ हैं। अब वो शिरकी एक्टिविटीज़ के अंदर मुसलमान तो हिस्सा ले ही नहीं सकता। फिर खाने पीने का जो ताल्लुक है, अगरचे इन शिरकी एक्टिविटीज़ का खाना पीना हलाल भी हो, यानी कोई सब्ज़ी पका के ले आता है, लेकिन चूंकि वो जिस नाम पर हो रही है ना, वो शिरक वाला मामला है। सही है। तो इसलिए इस्लाम इसको एंडोर्स नहीं करेगा। कुरान हकीम में अगर आप सूरत मायदा पढ़ के देखें ना, तो गैरुल्लाह के नाम का जो खाना है, अल्लाह के अलावा किसी और की तकर्रुब के लिए या उस पे गैरुल्लाह का नाम बोला गया हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर है 3 सूरतुल मायदा की। अल्लाह ताला फरमाता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मुर्दार, वद्दम, और बहता हुआ लहू, यानी जो ज़िबा के वक्त जानवर का खून निकलता है ना, ये खून है तो पाक है लेकिन पीना हराम है। इसी तरीके से शराब जो है, कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होंगे, लेकिन शराब पीना हराम है। स्पिरिट हो जाए, अल्कोहल हो जाए, इसीलिए हम वो कहते हैं कि आप स्पिरिट वाला जो अल्कोहल वाला परफ्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पी नहीं रहे होते। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर यानी सूअर का गोश्त, पिग का गोश्त। ये असल में एक इशू है कि ये ऐसा जानवर है जो सब्जी खोर भी है, गोश्त खोर भी है। ठीक है। वैसे सारे सब्जी खोर जानवर जो हैं, जो बहीमतुल अनाम है, वो हलाल है, लेकिन इसके बारे में जब पूछा गया, कहा गया नहीं ये हराम है। 3 चीजें हो गई, मुर्दार और लहू बहता हुआ और खिंजीर का गोश्त। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिसके ऊपर ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए हो। सही है। सही और यही फिर आयत आगे चलती है, उसमें एक अल्फाज ये भी है, वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो बुतों के थानों के ऊपर ज़बह किए जाते हैं जानवर,
یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو، اچھا، تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو۔ صحیح ہے، ہاں، جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے، اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے، اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اچھا، تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے، اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں، یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گاڈ کے گرد ہیں، وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا سٹیچو بنانا، بت بنانا، تصویر بنانا حرام ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے۔ تو ہندوؤں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک اڈاپٹ کر لیا تو ان کو بتایا جائے بھی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے، ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جاننا بہت ضروری تھی کہ یار ویسے تو ہمارے وہ بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا کہ کھانے پینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو وش کرنا ہے نا یاسر، یہ پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے۔ بالکل، چونکہ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو وہ اس کی وش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام اس کے برعکس پکچر پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک کی جو صورت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، جی جی ٹھیک ہے، جی جی، وہ والی صورت میں نا تمام اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں، جس میں بالکل واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، بالکل نہ وہ کسی کا بیٹا۔ صحیح بات تو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نسل نہیں ہے اس لحاظ سے، تو اس سے تھوڑا سا نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یاسر ہمارے ہاں ایک بہت بڑی یہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم بغیر کسی کی تحقیق کیے ہم اس راہ پہ چل پڑتے ہیں، دیکھا دیکھی، ہاں ایک نے وش کیا تو اس کے پیچھے اس شروع نے ہو کر دیا، حالانکہ اس کی بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مطلب شرک کے ساتھ اس کی انوالومنٹ ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بڑا سینسٹیو بہت ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے، بلکہ سب سے سینسٹیو ایشو یہ جو ہے وہ شرکی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے ویورز کہ جو یہ کرسمس کے ہیں تہوار، ان میں آپ بے شک ان کو مطلب ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اجازت ہونی چاہیے یاسر کرنے کی، اپنے جو بھی معاملات ہیں بالکل، ہاں وہ ان کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو، ایک مسلمان کی دوسرے عیسائی کو کرسمس کی دعوت دینا یا سوری کرسمس کی مبارکباد دینا، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، اس میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ اس کے بارے میں کچھ اور طرح کا ہے، وہ اسلام سے ٹکراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ٹکراتا ہے۔
اور رہی بات یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، وہ اس کے اوپر ہمارا دین بالکل واضح ہے. ہاں اس میں ان کے حقوق فرض کریں کہ یہ ہمارے پاکستان میں جس طرح یہ مائنورٹیز ہیں، جی جی ٹھیک ہے، مائنورٹیز کے جو حقوق ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی ہے. تو اس لحاظ سے ان کی عزت، مال، جان کی جو حفاظت ہے وہ بھی ریاست وہ کی ذمہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہمارے لوگوں کی ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں وہ اپنے ایک خاص دائرے کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چرچز کو اجازت ہے اور مندروں کو اجازت ہے، ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی کر وہ سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ چونکہ انڈیویجول ایشو ہے کہ آپ اسے مبارک دیں یا نہ دیں، اس میں ایکٹیویٹی کا حصہ بنے یا نہ بنے، تو بالکل سمپل سی بات ہے جو کہ واضح ہو چکی ہے قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے، کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن موسٹلی ہوتا یہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پہ شرک موجود ہوتا ہے. لیکن یہ صرف اس کی بیس تو شرک پہ ہی مبنی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.